جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ برادری کی حاضر ہو رہا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ آ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه نوره صدق اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبیت امی ہے، وہ نبی ایسا ہے جو امی سوشل میڈیا پر آپ نے یوٹیوبر بظاہر کے نام کے ساتھ مفتی کا لقب لگا ہوا ہے طارق مسلم پچھلے دنوں سے کافی زیادہ شور شرابہ کے اس میں سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے ایک تان کیا۔ امی کا جو لفظ ہے سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفاتی نام ہے، اصل نام تو آپ کا محمد اور احمد ہے، باقی رؤوف رحیم کریم نبی رسول یہ آپ کے صفاتی نام یعنی آپ کی صفتیں۔ صفت کہتے ہیں کسی کی اچھائی یا برائی، لیکن سرکار دو عالم صفت کی ہر صفت ہی اچھی صفت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہے، لفظ سمجھ آیا نا، امی۔ امی کا ترجمہ اس وقت نے یہ کیا کہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ ان پڑھ ہے، آپ میں سے کوئی بندہ نہیں ہو، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی انپڑھ ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا؟ چاہے جائے کہ اس ہستی کے بارے میں ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا جائے، اس طرح کا گرا ہوا لفظ استعمال کیا جائے جس ہستی نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہو۔ اللہ سے پڑھ کر کوئی علم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے، کوئی بندہ درس و تدریس کرتا ہے، کوئی بندہ مجاہدے کرتا ہے، کوئی بندہ چلے کرتا ہے، اور اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تفسیر جلالین میں ہے یعبدون سے مراد میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یعبدون سے مراد یہ ہے کہ وہ تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور سب سے بڑا عارف وہ، سب سے بڑا عالم وہ، علم والا وہ، سب سے بڑا ایجوکیٹڈ پرسن وہ کہ جو بندہ اللہ کو جانتا ہے۔ یہ بات ہے، جو بندہ اللہ کو جانتا ہے وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ سب سے زیادہ عارف ہے، وہ سب سے زیادہ عالم ہے، وہ سب سے زیادہ عقل والا ہے، وہ سب سے زیادہ بختو والا ہے، وہ سب سے زیادہ فضل والا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ، انا اعلمکم، میں تم سب سے بڑا عالم ہوں اپنے رب کا، یعنی جتنا اپنے رب کو میں جانتا ہوں کوئی بندہ نہیں جانتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون النبی الأمي، وہ لوگ جو اس امی نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ امی کا عام بندے کے لیے اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ کیا ہوتا ہے؟
کا مطلب ہوتا ہے من پر پڑھا لکھا ہوں. سرکار کے والد سے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امی کہہ کر بتایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا کسی بھی نبی کے بارے میں امی کا لفظ اللہ استعمال کرے تو اللہ اپنی شان کے مطابق استعمال کرتا ہے. رب تعالیٰ اپنے مرتبے کے مطابق استعمال کرتا ہے. ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ان الفاظ کا جو ترجمہ ہماری زبان میں گرا ہوا ہو سرکار کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس میں برائی کا کوئی شک بھی ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نبی امی میں مفہوم بتا رہا ہوں. امی کا مطلب عام بندے کے لیے کریں تو وہ ان پڑھ جو کسی استاد سے پڑھا نہ ہو. کسی استاد سے جب یہی لفظ سرکار کے بارے میں استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی جس کا مخلوق میں کوئی استاد ہے ہی نہیں. قرآن کے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان آپ خود پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں الرحمن رحمان اللہ القرآن جس نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد کو خود قرآن پڑھایا ہے. جس کا استاد خود رب ہو. دیکھیں نا میں ایک استاد کو چھوڑ کر مثلاً آپ میں سے کوئی میرے پاس پڑھتا ہے تو اس کی جتنی علم کی تشنیگی ہے پیاس ہے وہ نہیں پوچھتی وہ کہتا ہے کہ ان کو وہ علم نہیں آتا جو میں ان سے پڑھنا چاہتا ہوں لہٰذا وہ بڑا بندہ ڈھونڈے گا. اس کے پاس جاتا ہے پھر اس سے بڑا بندہ ڈھونڈے گا. اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ کرتے کرتے پوری دنیا گھومے گا دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈے گا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جس کا علم سب سے زیادہ ہو. یہی ہے میرے رب رضا وجل نے اپنے محبوب کو کسی کا شاگرد بننے ہی نہیں دیا. نہ کسی فرشتے کا نہ کسی نبی کا نہ کسی اور کا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن مہربان ہے اللہ. مولا مہربانی کیا اللہ القرآن جس نے اپنے بندے محمد کو خود قرآن پڑھایا بلکہ قرآن پڑھایا نہیں اللہ القرآن قرآن کا علم عطا فرمایا. تو قرآن میں کتنا علم ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقدر ولا یابس الا فی کتاب مبین. پوری کائنات میں کوئی خوشگوار ایسی نہیں چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر ہر چیز کا علم سب کچھ قرآن میں رکھا اور قرآن کسی مخلوق سے سرکار کو نہیں پڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اپنا کلام نازل فرمایا اس کا علم اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمایا. وقت میں استعمال کیا اسے کیا پتا کہ علوم مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں سنتے ہیں نا خاتم النبیین نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اگر سرکار سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم دینا ہوتا تو سرکار کے والوں سے کبھی کہ اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے. بات ہو جائے نبی پاک سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دینا ہوتا تو سرکار کے والوں سے اللہ کے آخری نبی ہوتے. سرکار کے والوں سے اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے کسی کو اپنی معرفت عطا کرنی ہوتی تو سرکار کے والوں سے اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے. تمام معرفتوں کی انتہا تمام علم کی انتہا تمام حکمتوں کی انتہا سرکار کے والوں سے اللہ علیہ وسلم کے علم پر جا کر ہوتی ہے. وہ علم اتنا علم اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو اردو کا لفظ اس کے مطابق ہے اس کو آیت کو غور سے پڑھیں گے. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. یہ لفظ ہے الذین یتبعون الرسول وہ لوگ جو اس بھیجے ہوئے یعنی رسول کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نے میرے رسول کا لفظ استعمال کیا یعنی یہ جس کی پیروی کر رہے ہیں جس کے لوگ یہ پیچھے چل رہے ہیں جس رسول کی عزت کر رہے ہیں جس رسول کے پیچھے چل رہے ہیں جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس رسول کی یہ مدد کر رہے ہیں وہ عام بندہ
بات ارشاد، وہ رسول کون سا؟ فرمایا وہ رسول نبی بھی ہے، اور نبی کون سا؟ امی۔ اس آیت کو غور سے پڑھا ہوگا تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی معجزے کا اظہار فرما رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ کسی سے نہ پڑھا ہے نہ جتنا سیکھا ہے، مخلوق میں سے کسی کا شاگرد بھی نہیں، لیکن یہ نبی ہے۔ بولا نبی کا ترجمہ کیا؟ تو مفسرین نے لکھا نبی کا ترجمہ یہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ نبی کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، کسی یہودی کا شاگرد نہیں، کسی نصرانی کا شاگرد نہیں، مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں، لیکن علم کتنا زیادہ ہے، مخلوق میں جو کوئی نہیں جانتا وہ خبریں یہ نبی عطا کرتا ہے۔ اس نبیت امیت کا مطلب ہی یہی ہے، وہ نبی جو امی ہے وہ خبریں غیب کی دیتا ہے، اس کے باوجود کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں، کسی سے پڑھا بھی نہیں، کسی سے اتنا سیکھا بھی نہیں۔ یہ بات یاد ہے، یہ تو سرکار کا معجزہ ہے۔ قریش کے منہ پر تمانچہ، یہودیت کے منہ پر تمانچہ، عیسائیت کے منہ پر تمانچہ، پوری دنیا میں کوئی بندہ اس وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ 40 سالہ زندگی سرکار دو عالم تو ان کے سامنے تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی سرکار دو عالم کو اس وقت تک نہ دیکھتے دیکھا تھا، نہ لکھنا سیکھنا سیکھتے ہوئے دیکھا تھا، نہ کسی کا شاگرد بنتے ہوئے دیکھا، تو وہ اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو بندہ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، یہ امی ہے، تم میں سے اس کا کوئی شاگرد، تم میں سے کوئی اس کا استاد بھی نہیں ہے، مخلوق میں اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود علم اس کا اتنا زیادہ ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے۔ محبوب اللہ عز و جل نے خود آپ کو علم عطا فرمایا۔ محبوب کون سا علم؟ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اور وہ علم کتنا؟ آقا نے ارشاد فرمایا معراج کی رات، اس میں مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ معراج کی رات سرکار جو فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا 10 قدرت میرے روشان کنوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اس کی ٹھنڈک میں 10 قدرت اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن قدرت والا ہاتھ کیسا ہی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا 10 قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اس کی ٹھنڈک کا اس وقت کی احساس ہوا۔ اس وقت 10 قدرت ابھی رکھا، کہتے ہیں 10 قدرت جو تھا اس کی تاثیر یہ تھی کہ میں زمین و آسمان کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ تو ایک 10 قدرت کا معاملہ سنیے گا، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، پھر واپس لے گا۔ کوئی صوفی، کوئی غوث، کوئی قطب، ابدال میں سے کوئی مجذوب، کوئی سائیں، کوئی ولی، کوئی عالم علم اس لیے حاصل کرتا ہے، مجاہدے اس لیے کرتا ہے، چلے اس لیے کاٹتا ہے تاکہ وہ اللہ عز و جل کے پاس پہنچ جائے، اللہ سے مل جائے، یہ تو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جائے، مجاہدے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی شان امیت، یعنی آپ کے امی ہونے کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کہے، بغیر دعا کیے اللہ تعالیٰ دعا میں بلاتا ہے اور اپنے دیدار کا شرف بھی عطا فرماتا ہے۔ جس ہستی نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی علم ہے؟ اور جس ہستی یعنی اللہ عز و جل کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا۔
اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کسی نے بھی دیدار نہیں کیا. اگر دیدار کر لیتے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا علم سرکار کے علم کے برابر ہو جاتا. کیونکہ پوری کائنات، کیونکہ اللہ تو کائنات میں نہیں، اللہ کائنات میں ہونے سے بعد انسانوں کے اعتبار سے کہا جائے تو پوری کائنات کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. نہ سائنس کو ترقی کر سکی، نہ کسی عالم کے علم اتنا ہو سکا، نہ کسی صوفیت اتنی پہنچ سکی، نہ کسی عارف کی معرفت وہاں تک پہنچ سکی جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا. سورہ میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا ہے. اعلان کیا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خادم ابن ربیعہ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے. ابن ربیعہ کہتے ہیں میں حضرت علی کے پیچھے بیٹھا تھا. مدینہ سے نکلے، ایک مقام پر پہنچے، میدان تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور حضرت علی مسکرائے. حضرت علی مسکرائے اور پیچھے مڑ کر پھر میری طرف دیکھا اور میں ردیف خدا میں حضرت علی کے پیچھے بیٹھا. ان کا نام بھی علی تھا، جو خادم ہے ان کا نام بھی علی تھا، حضرت علی کا نام بھی علی اور آپ کے خادم کا نام بھی علی. انہوں نے پوچھا، ابن ربیعہ کہتے ہیں حضرت علی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے. میں نے کہا یا علی عجیب بات، دیکھتے ہو آسمان کی طرف اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہو اللہ مغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. تو پھر پیچھے میری طرف مڑ کر دیکھتے ہو، پھر مسکراتے ہو. علی ٹھیک ہے، دعائیں اللہ سے کرتے ہو، دیکھتے آسمان کی طرف اور دعا کر کے میری طرف پیچھے دیکھتے ہو اور مجھے وجہ بھی نہیں پتا اور مجھے دیکھ کر آپ ہنستے ہو مسکراتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں آج میں مدینہ سے جو نکلا ہے وہ اس میدان میں آیا اور تمہیں ساتھ لے کر آیا. پتا مجھے بھی نہیں تھا پہلے، لیکن آج مدینہ سے نکل کر اونٹنی پر مجھے بٹھایا، خود بیٹھا، وہاں سے چل کر اونٹنی کو چلا کر ہم یہاں تک پہنچے. یہ میں خود نہیں آیا بلکہ اپنی حبیب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. کیسے؟ کہا ایک مرتبہ جیسے تو میرے پاس پیچھے بیٹھا ہے اسی طرح ایک مرتبہ میں سرکار کے پیچھے بیٹھا تھا. آقا مدینہ سے نکلے، اونٹنی پر دونوں سوار تھے، آگے آقا پیچھے میں، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پر یہ اونٹنی میں نے کھڑی کی ہے اسی جگہ آقا نے اپنی سواری کو کھڑا کیا. جیسے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر میں نے دعا کی نا، ایسے ہی آقا نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف کیا اور اللہ سے یہی دعا کی. یہی دعا کی. یاد رکھیے گا ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے. کوئی نبی کسی نبی کی طرف نسبت گناہ کی کرنا یہ بات ہماری اوپر نہیں تھا. گستاخی ہے کہ کوئی نبی ہے گناہ کر سکتا ہے، کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا. نبی جو گناہ اس کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، وہ ان کا عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ان کے مرتبے کے مطابق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا ابن ربیعہ میرے پیچھے بیٹھے، آقا کے پیچھے بیٹھا تھا، یہاں پر آج ہم نے اونٹنی روکی، آقا نے یہی تو روکی تھی. جیسے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرایا، میں سرکار کے پیچھے بیٹھا تھا، آقا بھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے اور دعا بھی وہی کی جو میں نے کی تھی. جیسے میں تیری طرف دیکھ کر مسکرایا نا، آقا مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے. انہوں نے پوچھا کہ علی آپ نے پوچھا نہیں کہ آقا مسکرائے کیوں؟ کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی سوال آیا تھا جیسے تیرے ذہن میں سوال آیا. پوچھا کیا؟ کہا جیسے تجھے حیرانگی ہوئی نا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر میں دعا کرتا ہوں، تیری طرف دیکھ کر مسکراتا ہوں، تو جیسے تجھے حیرانگی ہوئی مجھے بھی حیرانگی ہوئی. تو حضرت علی سے پوچھا کیا آپ نے آقا سے سوال کیا؟ کہا کیوں نہیں کیا. میں نے عرض کیا آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور
دعا بھی کی. آقا نے ارشاد فرمایا علی ویسے نہیں مسکرا رہا. میرا رب مسکرا رہا تھا, میں اپنے رب کو دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا. میں رات معراج کی رات لامقام رب کا بلانا اور ہے, رب کا بے حجاب میری آنکھوں سے دیدار کا شرف عطا مجھے کرنا کچھ اور ہے. لیکن علی ایسا نہیں کہ میں کسی ٹائم بھی رب کے دیدار سے محروم رہوں. میں مدینہ کی گلیوں میں چلوں یا میدانوں میں گھوموں, میں بدر میں ہوں, احد میں ہوں, جہاں ہوں, میری نگاہ رہتی ہے تو اپنے رب پر رہتی ہے. جو بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے, جو ہستی رب کا دیدار کر لیتی ہے, جو ہستی اللہ کی معرفت رکھتی ہے, جو ہستی یہ اعلان کرے کہ میں سب سے بڑا اپنے رب کو جاننے والا ہوں, اس کے علم کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ جانتے نہیں تھے, ایسا بندہ مان کا مستحق نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنے آپ کو وہ دیا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں, آپ کو علم نہیں تھا. بہت ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک, آپ امی تھے, اس میں کوئی شک نہیں. امی کا مطلب ہے, اگر عام بندوں کی طرف نسبت کی جائے, میں کہتا ہوں ایوب صاحب امی ہیں, اس کا مطلب عربی سے اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں, اس کی ٹرانسلیشن کریں, اس کا مطلب اور معنی یہ بنتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے. لیکن یہی امی کا لفظ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام امی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بندہ بھی نہ لکھنے میں آپ کا استاد ہے نہ پڑھنے میں آپ کا استاد ہے. اگر ہوتا تو قیامت تک یہ اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اردو سے علم سیکھا, نبوت کا دعویٰ کر اردو سے علم سیکھا, نبوت کا دعویٰ کر کسی استاد سے علم سیکھا, یہ اس کی علم کو جو ہے اس کی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں, اس کا پرچار کر رہے ہیں. یہ اعتراض ہوتا. اللہ پاک نے بات میں سے کسی کو بھی اپنے نبی علیہ السلام کا استاد نہیں بنایا, استاد نہیں بنایا. سرکار کو جو علم عطا کیا وہ خود اللہ نے خود عطا فرمایا. تو میں اسی بات کو یاد لا کر 2-4 منٹ کہتے ہیں بس کروں گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ فکروں سے بھرپور دور چلتا ہے. آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, ایسے بدبختوں کی سنیں بھی, ایسے بدبختوں کو سنیں بھی نہ, جو انبیاء کے علم کے حوالے سے یا ہم نبیوں کی شان کے حوالے سے اس طرح کی بک کرتے ہیں. طارق مسعود نامی بندہ, یہ جو یوٹیوبر ہے اس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے, اسی طرح عبدالکبیر نامی بندہ جس کے ساتھ مفتی لکھا ہوا تھا. دیوبند حضرات خود اس کو کون کرنے سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں. اور میں کہتا ہوں یہ صرف ان کا نہیں, کہ اپنے باپ کے بھی نہیں, جو نبی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے کام کرے اس طرح کا, یقیناً ان کی کوئی اصل نہیں, ان کی کوئی اصل ہے نہیں ہوتی. کبھی بھی ایسے بدبخت کو مت سنیں کہ جس کی زبان, جس کے انداز, جس کے الفاظ سے انبیاء کی شان میں تنقیص ہوتی, صحابہ کی شان میں تنقیص ہوتی, کمی, جس سے آپ کے عقائد پر کوئی برا اثر پڑنے والا. ہماری عوام ایسی ہے بیچاری جو یہ بات ماشاء اللہ سنتے یوٹیوب پر ہیں, سر اپنے موضوع کا کھا جاتے ہیں. بھائی سنتے کیوں ایسے بات کرتے, سنو ہی نا. کیا آپ لوگوں کا علم حضرت عمر کے علم سے زیادہ ہے؟ بولے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے شریف کے الفاظ پڑھیں پاک کے سامنے. سرکار نے ارشاد فرمایا عمر جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے کافی نہیں ہے, یہ تم پڑھ کر مجھے سنا رہے ہو. منع کر دیا گیا. خدا کے بندوں, ایسے بندوں کو کیسے یہ جو انجینئر ٹائپ بدبخت اور یہ جو گاؤنڈی ٹائپ لوگ اور یہ جو طارق مسعود نامی بندہ, ہمارے علماء کا یاد رکھیے
متفقہ طور پر علماء اہل سنت کا بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ حکم ہے کہ کسی بد مذہب کا کلام سننا، اس کی تحریر پڑھنا، اس کی تقریر سننا بالاتفاق حرام ہے۔ عوام کو اجازت ہی نہیں کہ کسی بدبخت کا بد مذہب کا کلام سنے، کیونکہ عوام ہوتی ابن سیرین جیسا محدث، ابن سیرین جیسا مفتی، ابن سیرین جیسا محبر۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت آپ نے جوس کو دیکھا نا تو انہوں نے مجھے ڈال دی۔ اس نے اشارے سے کہا یہ تو بات سنی نا، کہا ایسے کیا، کہا تیری میں اتنی ساری بات بھی نہیں سنتا۔ مجھے جب اشارہ کیا آپ کو سمجھ آیا، میں تیری اتنی ساری بات بھی نہیں سنتا۔ اس نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، کہا یہ نہیں سنتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے تو قرآن کی کوئی ایسی تفسیر و تشریح کرے کہ میرا دل ڈاؤن ہو جائے، میں کوئی بھٹک جاؤں۔ تو آپ میں سے کوئی ہے ابن سیرین جیسا؟ آپ میں سے کوئی ہے اس جیسا محدث، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محبب؟ وہ بندہ جس نے امام اعظم کو خواب کی تعبیر بتائی، جس سے حدیث کی بھی سندیں، جو تابعین کا بلکہ صحابہ کا جو ہے وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ خدا کے بندو، کبھی بھی کسی گستاخ کی نہ تقریر سنو، نہ تحریر پڑھو، نہ پاس بیٹھو۔ آقا نے فیصلہ کر دیا، دلو فہدلو ایاکم و ایاہم، یہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئندہ ایسا کام اگر کرتے بھی ہیں تو اللہ سے معافی مانگے۔ یہ جو تصویر بنانے کے لیے ہم سن لیتے ہیں ایسے بدبختوں کو، پھر بعد میں عذاب پڑ جاتا، قائد ڈاؤن ڈول ہو جاتے، پھر نہ ہم گھر کے رہتے ہیں نہ کاٹ کے رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہم پھسل جاتے ہیں اور بدبختوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، سنتے اللہ۔